قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا، حج کرتے کرتے مر گیا۔ قیامت کے دن خبر سے تلبیہ پڑھتے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک۔ جہاد کرتے کرتے مر گیا، خبر سے ایسے اٹھے گا اس کے بدن سے خون کے قطرے ٹپکتے رہیں گے۔ اللہ سے کہے گا، اللہ میں دنیا میں میری جان تیرے راہ میں قربان کیا، یہ دیکھ میرے بدن سے آج بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میرے بندے لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، قیامت کے دن زمین بھر کے گناہ بھی کر کے تو میرے پاس آ جا، لا اشرک بی شیئا، اگر میری ذات میں کسی کو شریک نہ کیا رہے، لا اتیتک بخرابها مغفرہ، میں ساری رحمتیں لے کر قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کروں گا، لیکن شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 5 اپریل 2024 میدان محشر اور ہمارا حساب، اس عنوان پر بیان کرنے کھڑا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد ایک دن اٹھائے جانا ہے، جگایا جانا ہے اور اپنے کیے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں۔ اس قیامت کے دن کی کیفیت بڑی بھیانک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر سور کے پھونکے جانے سے شروع کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قیامت کو لانے سے پہلے 10 بڑی بڑی علامتیں آئیں گی دنیا میں، جیسے دجال ہے، عیسیٰ ہے، یاجوج ماجوج ہے، دخان ہے، خسوف ثلاثہ ہے، دابۃ الارض ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، ملک عدن کی آگ نکلنا ہے۔ ایک ایک بعد دیگر یہ علامتیں آئیں گی، اس کے بعد اللہ قیامت کو لائے گا۔ قیامت کا منظر انہی لوگوں پر ہوگا جو کافر ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے۔
اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہوں گے. ایک بھی اللہ لفظ جاننے والے پر قیامت کا منظر اللہ نہیں دکھائے گا. ساری دنیا موت کے سناٹے میں سوئی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو موت کے گھاٹ سلا دے گا. صرف کافروں پر سور پھونکنے لگا کر قیامت کے زلزلے طاری کر دے گا. تمام مومنوں کی روحیں ایک ہوا آئے گی آسمان سے جو سارے لوگوں پر گزرے گی. سب لوگوں کو موت کے گھاٹ سلا دے گی. اب بچیں گے کافر مشرک. ان لوگوں پر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ شروع کرے گا. 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت. اسرافیل ان کا کام ایک ناخور پکڑے کھڑے ہیں، اس میں منہ رکھ کر پھونکیں گے، ایک ایسی چنگھاڑ کی آواز نکلے گی، ساری دنیا کی چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی. الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. لڑکھڑانے والی چیز، کھڑکھڑانے والی چیز، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہو. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. ایک خطرناک چیخ. اے میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ وہ خطرناک چیخ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لوگوں کو کھجور کے تنوں کے بکھرے بھوسوں کی مانند کر رکھ دیا جائے گا. اور وتکون الجبال کالعہن منفوش. اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ. جس آدمی کے نیکیوں کا پھیڑا بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ. بڑی خوشحال زندگی میں ہوگا. ومن خفت موازینہ. جس کے گناہوں کا پھیڑا بیٹھ جائے گا فأمہ ہاویہ. ہاویہ کی جانب اسے جھونکا جائے گا. وما ادراک ما ہی. تم کو کیا معلوم ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ. بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 2 سوروں کا ذکر کیا ہے. پہلی بار سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا میں زلزلے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً. جب سور میں پہلی بار پھونکا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ نکال لیے جائیں گے، پہاڑوں زمینوں کو ٹکر مار کر چور چور کر کے رکھ دیا جائے گا. پہاڑوں کو زمینوں کو ٹکر مار کر ایک دوسرے کو ٹکرا کر بوسیدہ بوسیدہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن یہ ضرور ہو کر رہے گا. ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوگا. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. جس دن نفخ صور میں پھونکا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمام آسمان کے فرشتے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتوں کو اتار دیا جائے گا. روح الامین بھی اتریں گے. تمام فرشتے صفیں در صفائیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس دن میدان محشر قائم ہوگا. نفخ صور، پہلی بار پھونک مارنا، ساری دنیا کے نظام کو ہلچل مچا کر زلزلوں سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، اس کا زلزلہ آ جانا. واخرجت الارض اثقالہا. زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی. باہر کے چیزیں پھٹ پھٹ کر زمین کے یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ بلڈنگ، یہ محلات سب زمین کے اندر دبا دیے جائیں گے. چٹیل میدان کر دیا جائے گا. کہیں کوئی مینارہ نظر نہیں آئے گا، کہیں اونچی عمارت، کہیں نیچا ٹیلا نظر آئے گا. چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا. اس میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یحشر الناس. تم تمام لوگوں کو میدان محشر کے لیے جمع کیا جائے گا. علی طرائق. 3 طریقوں سے اس میدان محشر میں تمہیں ہانکا جائے گا. پہلی سور میں
سارے دنیا کا کافروں مشرکوں پر اللہ زلزلے طاری کر دے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا، سارے فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، پھر اللہ زمین و آسمانوں کو انگلیوں پر نچائے گا، کس کی بادشاہت ہے پوچھے گا، ساری دنیا مردہ پڑی رہے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے لگائے گا، اول سے آخر تک، آدم سے قیامت تک سارے انسان و جناتوں کو جگایا جائے گا، علیین سے نیک روحیں سے جن سے بری روحوں کو لے کر قبروں میں ڈال دیا جائے گا، روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو ان کے جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ سارے خبر سے لوگ ایسے اٹھ کر کھڑے ہوں گے جیسے ان کی ماں کے پیٹ سے وہ پہلے دن پیدا ہوئے تھے، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے۔ انکم محشرون حفاة عراة غرلا کأنما بدا خلق اول مرۃ نعید، تم تمام لوگوں کو ایسے اکٹھا کیا جائے گا جیسے دنیا میں اول دن پیدا ہوئے تھے۔ ہا ہنا محشرون، تم تمام لوگوں کو ملک شام میں میدان محشر قائم کیا جائے گا، تم تمام لوگوں کو ملک شام میں جمع کیا جائے گا، سارے لوگوں کو ملک شام کی جانب ہانکا جائے گا۔ الا طرائق راغبین و راہبین، جمع ہونے والوں میں تین گروہ ہوں گے، ایک انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہوگا جو سواریوں پر سوار ہو کر اطمینان سے میدان محشر جائے گا، دوسرا مومنوں کا گروہ ہوگا، پیدل چلتے رہیں گے، ان کے پیچھے ملک عدن کی آگ بھی نکلے گی جو میدان محشر کی جانب ہانکے گی۔ مومن چلتے چلتے تھک جائیں گے، ایک جگہ خیلولہ کریں گے، آرام کریں گے، آگ بھی ان کے پیچھے رک جائے گی، ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ جب یہ آرام سے تھکاوٹ سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے پھر پیدل چلیں گے، آگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا جو نیک متقی جنتیوں کا گروہ ہوگا جو میدان محشر میں آرام سے جائیں گے۔ تیسرا گروہ کافروں کا، مشرکوں کا، بدعتیوں کا، نصرانیوں کا، یہودیوں کا، جہنمیوں کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل چلا کر میدان محشر میں جمع کرے گا، پیر ان کے اوپر ہوں گے، منہ ان کے نیچے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی منہ کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا جو اللہ کی ذات آج تمہیں پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتی ہے وہی اللہ کی ذات کل قیامت کے دن تمہیں منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو، جہنمیوں کو منہ کے بل چلا کر میدان محشر میں جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس میدان محشر میں سارے لوگ صفیں در صفیں بنائے کر کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج ہمارے سامنے صف بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آج کے دن ہم جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی بھی نہیں باقی بچے گا، چاہے اسے آگ نے کیوں جلا دیا ہو، چاہے اسے شیر نے پھاڑ کر کیوں نہ کھا لیا ہو، چاہے اسے بم اڑا کر چیتڑے کیوں نہ بنا دیا ہو، ہم ہر انسان کو جمع کر لیں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی ماہی کا لال نہیں بچے گا، اور صفیں در صفیں بنا کر پیش کیے جاؤ گے۔ نام اعمال اللہ تھمائے گا، سب سے پہلا کام یہی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے دنیا کے اول سے لے کر آخر تک تمام انسان، تمام جناتوں کو 120 صفوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ وہ 120 صفے میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دنیا کا آخری نبی ہوں، تم دنیا کے آخری امتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھیجے جانے والوں میں سب سے لاسٹ آئیں گے، لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے میں سب سے پہلے نمبر پر ہم ہوں گے۔ 120 صفوں میں شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، پچھلی 40 صفیں سارے انبیاء اور ان کی امتیوں کی ہوگی۔ پہلا حساب ہمارا کیا جائے گا، پہلے جنت ہم کو ڈالا جائے گا۔
اس میدان محشر میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، میری خبر سب سے پہلے کھولی جائے گی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی دی جائے گی، میرے ہاتھوں سے جنت کے ڈور اللہ اوپن کرائے گا، سب سے پہلے اللہ مجھے خبر سے جگائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا، پھر میں دیکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جگایا ہے، جو اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جگائے گا، ان کو بھی جنت کا لباس پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دیے میرے ہاتھ میں مجھے دائیں جانب کھڑا کر لے گا، ساری امتیں میرے سامنے رہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ یہ کہے گا ہائے مجھے معلوم تھا کتنا اچھا میرا نام اعمال ملا، اے لوگوں آؤ یہ دیکھو پڑھ کر دیکھو اللہ مجھے کتنا اچھا رزلٹ دیا، کتنا اچھا نام اعمال دیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا میرا اتنا اچھا اللہ تعالیٰ رزلٹ مجھے قیامت کے دن دے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ بڑی خوشحال زندگی میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں اسے داخل کیا جائے گا۔ کسے؟ سیدھے ہاتھ والے کو، سیدھے ہاتھ میں سامنے سے جسے نام اعمال تھما دیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، آگے سے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال تھما دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ یہ کہے گا ہائے کاش مجھے نام اعمال نہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش میں یہ نام اعمال کو نہ دیکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا لیتہا کانت الخازیہ، ہائے میری بربادی، میرے فیصلے میرے کچھ کام نہیں آئے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میں اتنا بڑا مالدار تھا دنیا میں، میری دولت آج میرے کچھ کام نہیں آئے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میں بہت بڑا بادشاہ تھا، میں بہت بڑا MLA تھا، میں بہت بڑا امیر تھا، ہائے میرا عہدہ میرے قیامت میں کچھ کام نہیں آیا۔ چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ جس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، اے موت، اے ملک الموت تو کہاں ہے، آجا میری روح قبض کر لے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں کھڑنا نہیں چاہتا، اللہ کی جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے اقرأ کتابک وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے تیرے نام اعمال لے، پڑھ کر دیکھ لے کیا تو نے کیا، کیا یہاں پایا، دیکھ لے اس میں کچھ کمی پیشی تو نہیں ہوئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر کی نیکی بھی تم دنیا میں کیے رہو گے، میرا انصاف ہے کہ میں اسے یہاں بھی ظاہر کروں گا، رائی کے دانے کے برابر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتا تھا، تیری رائی کے دانے کے برابر کی بدی کو بھی ہم یہاں حاضر کر دیں گے۔ اے میرے بندے پڑھ کر دیکھ لے کیا ہے اس کے اندر، کیا کمایا، کیا لے کر آیا، کیا دنیا میں بیج بویا، کیا پھل یہاں پایا، دیکھ لے تیرا توشہ کیسا ہے، تیرا عمل کیسا ہے، تیرا حساب کیسا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا، حج کرتے کرتے مر گیا، قیامت کے دن خبر سے تلبیہ پڑھتے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک، جہاد کرتے کرتے مر گیا، خبر سے ایسے اٹھے گا اس کے بدن سے خون کے قطرے ٹپکتے رہیں گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ میں دنیا میں میری جان تیرے راہ میں قربان کیا، یہ دیکھ میرے بدن سے آج بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
جو آدمی دنیا میں چوری کرتے مر گیا، زنا کرتے مر گیا، شراب پیتے مر گیا، شرک کرتے مر گیا، بدعت کرتے مر گیا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مر گیا، اسی عمل پر اسے اٹھا کر جہنمیوں کے لیسٹ میں کھڑا کیا جائے گا۔ داڑھی رکھ کر مرا، نماز پڑھتے مرا، انبیاء صدیقین میں جگایا جائے گا، داڑھی منڈاتے مرا، بے نمازی موت مرا، فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ جگائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتم، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہارے اینڈ عمل پر کیا جائے گا۔ جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حساب سے اللہ تمہیں جگائے گا۔ زندگی پر کافر تھے، مرتے وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر مر گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں مومنوں میں اٹھا کر جنت کے فیصلے کرے گا۔ زندگی پر مومن تھے لیکن مرنے سے پہلے کفر کر کے، شرک کر کے، کافروں کی موت مر گئے، اللہ تمہیں مشرکین میں جگا کر جہنم کے فیصلے کرے گا۔ تم کیا زندگی گزارے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کون سی حالت یہ دیکھا جائے گا۔ موت ہماری کیسی آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم مسلمان ہو کر جی رہے ہیں، کسے معلوم کل مرتے وقت ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ کیا حرام کا کھاتے کھاتے مریں گے؟ آج لوگوں کو سود کھاتے شرم نہیں آتی، رشوت کھاتے شرم نہیں آتی، زنا کرتے شرم نہیں آتی، یہاں تک کہ جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی، یہاں تک کہ لوگوں کو بدعمالیاں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اگر یہ بدعمالیاں کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی اللہ کے پاس ویسے ہی حساب ہوگا جیسا تمہارا عمل رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنے کے بعد جب لوگوں کا حساب اللہ کے سامنے شروع کیا جائے گا، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی مائی کا لال بات کرنے کی اجازت نہیں رکھے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح الامین، جبرائیل امین، تمام فرشتے اللہ کے سامنے صفے بنا کر عاجزی سے سر نیچے کیے ڈرتے کانپتے کھڑے رہیں گے، کسی مائی کے لال کو بولنے کی اجازت نہیں رہے گی، منہ کھولنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ جو بولے گا اللہ کی اجازت سے بولے گا، دو جملے بات کرے گا، بالکل درست بات کرے گا، دنیا کی طرح پٹ پٹی نہیں لگائے گا، زیادہ گفتگو نہیں کرے گا، اچھے اچھوں کی بولتی بند رہے گی۔ قیامت کے میدان میں اچھے اچھوں کی بولتی بند رہے گی، سوائے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ بات کرنے کی مجال نہیں رکھے گا۔ انبیاء علیہ السلام بات کریں گے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے بات کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام ڈرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، سارے امتی پریشان ہو کر کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے پاس آ کر رو رو کر کہیں گے اے اللہ کے انبیاء، آ کر اللہ کے سامنے ریکویسٹ کر دو، ذرا ہم کو جہنم سے چھڑانے میں اللہ سے سفارش کر دو، ذرا اللہ کے سامنے ہمارے لیے شفاعت کر دو۔ اولو العزم کے چوٹی کے بڑے بڑے دنیا کے انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اللہ کرتا ہے، ایسے اولو العزم پیغمبر کہیں گے آج اللہ اتنے غصے میں ہے جتنا غصے میں آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ نظارے، یا آسمان میں سورج کو لپیٹ دیا جانا، ستاروں کو جھڑا دیا جانا، پہاڑوں کو اڑا دیا جانا، سمندروں میں آگ لگا دیا جانا، سارے زمین کو بدل دیا جانا، سورج کو خرید کر دیا جانا، ہائے اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے قدرت کے نظارے دیکھنے کے بعد ہم انبیاء کانپتے کھڑے ہیں، ہم ڈرتے کھڑے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اے دنیا کے امتیوں، ہم اللہ کے سامنے منہ کھولنے کی مجال نہیں رکھتے، زبان کھولنے کی مجال نہیں رکھتے، اب ہم خود ڈر رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا، اسی لیے ہم تمہارے بارے میں منہ بھی نہیں کھول سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ تم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا نام لیں گے، نوح علیہ السلام حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी का नाम लेंगे, सारे उम्मती परेशान होकर हमारे नबी के सामने आएंगे। अरे अल्लाह के नबी सिफारिश कीजिए, आप अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट कीजिए। तब अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ेंगे। हमारे नबी कहते हैं जिस दिन तमाम अंबिया की बोलतियां बंद रहेंगी उस दिन मेरा मालिकुल मुल्क सबसे पहले मुझे बोलने की इजाजत देगा। मैं सिफारिश करूंगा, मेरी उम्मत के हक में सबसे पहले करूंगा, उसके बाद तमाम उम्मतियों के लिए मैं सिफारिश करूंगा। अल्लाह मुझे शिफाअत का झंडा दिए खड़ा किया रहेगा। जिनके हक में अल्लाह सिफारिश करने की इजाजत देगा उन्हीं के हक में मैं करूंगा। मैं अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं कर सकूंगा। अल्लाह जिसके बारे में इजाजत देगा उन्हीं के हक में मैं कर पाऊंगा। और अल्लाह तौहीद परस्तों के हक में, मेरी उम्मत के तौहीद परस्तों के हक में मेरी सिफारिश कबूल करेगा। मेरी शिफाअत बिदातियों के लिए, मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए हरगिज हरगिज नहीं कबूल की जाएगी। उनको सिफारिश का मौका भी अल्लाह नहीं देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अव्वलु मा युअरबु अन अहदिकुम फखज़ुहु, अव्वलु मा युअरबु अन अहदिकुम फखिज़ुहु। क़यामत के मैदान में इंसान के बॉडी में जो पार्ट सबसे पहले बोलेगा वो इंसान की रान बोलेगी, बाद में ज़बान बोलेगी। उसकी रान उसकी पोल खोलेगी, कितने आदमियों के साथ इन्हें क्या कुछ गंदा काम किया, सबसे पहले उसकी रान क़यामत के दिन बात करेगी। इंसान झुटलाएगा, अल्लाह ये सब मैं नहीं करे, अल्लाह ये नाम अमाल में बहुत कुछ लिख कर है, गुनाह बहुत ज्यादा है, ये रान भी मेरे खिलाफ शिकायत दे रही, अल्लाह ये सब मैं नहीं करे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन तेरे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तेरे हाथों तेरे पैरों को बोलने की ताकत दे देंगे। तेरी आंख बोलेगी, तेरा कान बोलेगा, तेरी उंगलियां बोलेंगी, तेरे पैर बोलेंगे, सारे लोगों के सामने जलील करके रख दिया जाएगा। इंसान अपने सर को शर्मिंदगी से नीचे कर लेगा क्योंकि उसके आज़ा उसके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, परेशान हो जाएगा। तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अभी तुझे तसल्ली नहीं हुई क्या? ऐसा लगता क्या कि तेरे बदन के आज़ा भी झूठ बोल रहे हैं? लगता क्या ऐसा? ये देख तेरी पोल खोलने के लिए कितने सामान हैं हमारे पास। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। आज के दिन अल्लाह जमीन से कहेगा ऐ जमीन तू अपने ऊपर होने वाले गुनाहों की रिपोर्ट बयान कर। ये जमीन जिसके ऊपर खड़े होकर हम गुनाह करते हैं, जिना करते हैं, चोरी करते हैं, सूद खाते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी का हक मारते हैं, प्रॉपर्टियां कब्जा करते हैं, ये जमीन अल्लाह के हुक्म से बोलना शुरू कर देगी, हमारे गुनाहों की पोल खोलना शुरू कर देगी। इंसान बचना चाहेगा बच नहीं पाएगा, वो अल्लाह का दरबार होगा। कोई दुनिया का मामूली कोर्ट कचहरी नहीं होगी जो सच को झूठ, झूठ को सच बोलकर झूठे गवाह पेश करके पैसे खला के बच जाए। वो तो अल्लाह का दरबार होगा, वहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। तुम्हारे सच और बदी की बिल्कुल वजाहत की जाएगी। झूठी गवाही देने की मजाल पैदा करना तो बहुत दूर की बात, झूठ सोच भी नहीं सकेगा क्योंकि अल्लाह ताला जमीन के जरिए गवाही देने लगाएगा। जमीन बोलेगी या अल्लाह मेरे पीठ पर खड़े होकर फला साल के, फला महीने के, फला दिन के, फला घंटे के, फला मिनटों में इसने ऐसे ऐसे काम किया। कहाँ जाओगे तुम लोग, कहाँ भागोगे तुम लोग? अल्लाह के सामने तुम्हारी रिपोर्ट ये जमीन खोल के रख देगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते क़यामत के मैदान में तमाम लोगों को नंगे जमा किया जाएगा। ये सुनकर अम्मा आयशा कहती है अरे अल्लाह के नबी नंगे कैसे जमा किया जाएगा? अगर नंगे मर्द, नंगी औरतें होंगी, मर्द औरत को देखेंगे, औरत मर्द को देखेंगे, शर्म का तो जनाजा निकल जाएगा। है अल्लाह के नबी गैरत कैसे बर्दाश्त करेगी? औरत मर्द नंगे खड़े रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी।
اے عائشہ تو ایک دوسرے کے بدن پر نگاہ ڈالنے کا سوال کرتی ہے. سن میرا اللہ قرآن میں سورہ عبس وتولی میں کہتا ہے اس دن قیامت کے میدان کی حوالی میدان محشر کی حول نہ کیا انسان پر اتنی خطرناک طریقے سے تاری رہیں گی کہ انسان 50,000 سال تک بغیر ہلے ڈلے بغیر حرکت کیے ایک جگہ کھڑا رہے گا. ان 50,000 سالوں میں ایک سیکنڈ کے واسطے اپنے بدن پر نگاہ ڈالنے کی اسے فرصت نہیں رہے گی, اسے اپنے بدن کی خبر نہیں رہے گی میرے بدن پر کپڑے ہیں بھی یا نہیں بھی. اے عائشہ تم دوسروں کے بدن کو نگاہ ڈالنے کی بات کرتی ہو, انسان 50,000 سالوں میں اپنے بدن کی خبر نہیں رکھ پائے گا, ایسی ہیبت تاری رہے گی. ہائے میرا کیا ہوں گا, میرا نامہ اعمال اتنا خراب مل گیا, کس کا لے جاؤں میں بھیک مانگنے, کہاں سے نیکیاں جمع کروں, کیسے اللہ کے عذاب سے بچوں, ہائے میرا کیا ہوگا. یہ ٹینشن یہ پریشانی اتنی بڑی ہوگی کہ 50,000 سال میدان محشر میں کھڑا ہے, ایک سیکنڈ کے واسطے اس کے بدن کی خبر اسے نہیں رہے گی میرے بدن پر کیا کپڑے ہیں کیا نہیں ہے. دوسروں کے بدن پر کہاں نگاہ ڈالے گا. اللہ کے نبی کہتے سورج 1 میل کے فاصلے پر سر پر آ کر کھڑا رہے گا. انسان جتنا بڑا گنہگار اتنے پسینے اس کے بدن سے نکلتے رہیں گے. کوئی آدمی پسینے میں پیروں تک, کوئی گڑیے تک, کوئی رانوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی گردن تک, اور کوئی منہ اور ناک کے بیچ میں پسینے کی لگام کی ہچکولیوں کھاتا کھڑا رہے گا. جیسا جس کا گناہ ہوگا ویسا اس کا پسینہ ہوگا. 70 ہاتھ پسینہ پیر کے نیچے کی زمین سے بھیگ جائے گی, واپس پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام پریشانیاں گنہگاروں اور جہنمیوں کے لیے اللہ رکھے گا. اسی لیے دنیا میں اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو کوئی کسی مجبور مسلمان کی دنیا میں مدد کرے گا, کسی کی ہیلپ کرے گا, کسی کی پریشانیاں دور کرنے میں اس کا ساتھ دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کی پریشانیاں بھی دور کرے گا, آخرت کی پریشانیاں تم سے دور کرے گا. ومن ستر مسلمہ جو کوئی کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا میں بھی اس کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرے گا, قیامت کے دن بھی تمام لوگوں کے سامنے اس کے گناہ ظاہر کر کے اسے ذلیل نہیں کرے گا بلکہ اس کے گناہوں پہ پردہ پوشی کر کے اس کے گناہ معاف کر دے گا. اے مسلمان بھائیوں, اے میری پیاری بہنوں, جب بھی کسی کو گناہ کے بارے میں معلوم ہو جہاں سے سنو گی وہیں پر بھول جاؤ. کسی کے گناہوں کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو, کسی کے عیب جوئی نہ کرو, کسی کے بدنامیوں کو سبب پھیلانے کا تم مت بنو بلکہ عیبوں کو چھپانے والے بنو, گناہوں کو چھپانے والے بنو. اتنا ہی درد تمہارے دل میں ہے جس کے بارے میں تم نے سنا ہے, انفرادیت میں مل کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اے میرے بھائی, میں نے تمہارے بارے میں زنا کے بارے میں سنا ہے, میں نے تمہارے بارے میں سود کے بارے میں سنا ہے, میں نے تمہارے بارے میں چوری کے بارے میں سنا ہے. اگر یہ غلطی تمہارے اندر ہے اللہ کے واسطے اصلاح کر لو. کون بولے, کہاں سے بولے, کدھر بولے یہ مت پوچھو. غلطی ہے تو اصلاح کرو, نہیں ہے تو جو الزام لگا رہا ہے چھوڑ دو اس کے حوالے. اصلاح کرو لیکن عیب جوئی مت کرو, کسی کی عزت مت اچھالو, کسی کے گناہوں کو ظاہر مت کرو. جو کوئی کسی مومن کے ٹوہ میں پڑے گا, کسی مومن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے گا, کب اس کی غلطی ملے, کب اسے میں رسوا کروں, کب اسے ڈھنڈورا پیٹ کر ذلیل کروں. جو کوئی کسی دنیا میں مومن کے ٹوہ میں پڑے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کی ٹوہ میں پڑ جائے گا, اور جس کے ٹوہ میں اللہ پڑے گا اسے دنیا میں بھی قیامت میں بھی ذلیل کیے بنا اس کا پیچھا اللہ نہیں چھوڑے گا. اسی لیے کسی مومن کے ٹوہ میں نہ پڑا کرو, کسی مومن کے عیب جوئی میں نہ پڑا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنی زبان کھولیں گے, کہیں گے اللہ ہر نبی اپنی زندگی کی فائنل دعا جو ان کے مقدر میں دیا تھا وہ اپنی فائنل دعا دنیا میں استعمال کر لیے, لیکن میری نصیب میں جو فائنل دعا, ایک دعا اللہ نبیوں کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فائنل دعا میں تم جو بھی مانگو گے تم کو دیا جائے گا.
ہر نبی دنیا میں آئے کام کرے، جب دیکھے قوم ایمان نہیں لا رہی، انہوں نے اپنی فائنل دعا کو یوز کر لیا، کہہ دیا اے اللہ میری قبیلے اسلام نہیں لانے والے، ان کو عذاب سے ڈراتا ہوں تو عذاب کا چیلنج کرتے ہیں، لا کر بتاؤ کون سا عذاب کی ہمیں دیکھیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ میری فائنل دعا میں استعمال کرتا ہوں، اب میں میرے قوم کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ایمان تو لانے والی نہیں ہے، اے اللہ میری بد دعا قبول کر کے میری قوم کو غارت کر دے۔ ہر نبی نے اپنے زندگی کی فائنل دعا کو استعمال کر لیا، لیکن ہمارے نبی اپنی فائنل دعا قیامت کے دن اٹھا کے رکھ دیے، دنیا میں استعمال نہیں کیے۔ قیامت کے دن جب اللہ بولنے کی اجازت دے گا، ہمارے نبی کہیں گے الہی میری فائنل دعا میری امت کے حق میں جو تو دیا تھا اسے میں استعمال نہیں کیا، قیامت کے دن اٹھائے رکھا، اے اللہ تیری اجازت ہو تو میں دعا کروں۔ اللہ کہے گا کہ ہاں میرے نبی اب آپ اپنی دعا استعمال کیجئے۔ ہمارے نبی جو دعا کریں گے وہ صرف اپنی امت کے لیے کہیں گے، اے اللہ یہ میری امت، یہ دنیا کی تمام امت، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے پاس جا کر میرے پاس آ گئی، اللہ ان کو امیدیں تیری ذات سے ہے، میری سفارش ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں میری سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول کر لے، اے اللہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بولنے کی اجازت دے، میری سفارش کی اجازت دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تمہاری فائنل دعا کے بدلے تمہارے قیامت کے دن تم کو شافی محشر بنا دیا جائے گا، ساقی کوثر شافی محشر بنا دیا جائے گا۔ اے میرے نبی سب سے پہلے آپ اپنی امت کے لیے دعا کیجئے، پھر دنیا کے تمام امتوں کے لیے دعا کیجئے، ہمارے نبی کی دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے؟ کوئی مائی کا لال منہ کھولنے کی مجال بھی نہیں رکھے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں مرشد کے مریداں ہو گئے تو ہمارے مرشداں جھگڑا کر کر وہ جنت دلاتی گے، کہاں سے دلائیں گے جی، کہاں سے دلائیں گے جی؟ قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء بات نہیں کر سکیں گے، مرشدہ بات کریں گے کیا، پیرا بات کریں گے کیا، ولیہ بات کریں گے کیا؟ بات کریں گے جب اللہ ان کو اجازت دے گا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی، بعد میں دنیا کے نیک اولیاء ضرور بات کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ انہوں ہم نہ جنت دلائیں گے ناممکن۔ اللہ کی قدرت کے سوا کوئی جنت ہم کو نہیں دلائے گا، اللہ کی مشیت کے سوا کوئی جنت ہم کو نہیں دلائیں گے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا تمہارے کیے اعمال کا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا تمہارے نام اعمال کا، کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اس قیامت کے میدان میں نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، نیکیاں بدیوں کو تولے جانے کا میزان کھڑا کیا جائے گا، اتنی بڑی ترازو، اتنی بڑی ترازو، 7 زمین 7 آسمان بھی رکھ دیں تو بھی اس میں چھوٹے پڑ جائیں گے، اتنی بڑی ترازو قائم کی جائے گی، انسان کے نیک اعمال بدیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ایسے عالم میں تمام لوگوں کا حساب و کتاب چلتا رہے گا، انسان اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، ہائے میرا اللہ مجھے کیسے بھی کر کے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے میدان میں ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کھڑی رہے گی، ہر نبیوں کے ساتھ ان کی امت کھڑی رہے گی، کسی نبی کے ساتھ ایک امت ہی کھڑا ہے، پوری زندگی بھر کی دعوت پر ایک آدمی ایمان لایا ہے، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی کھڑے ہیں، 5 لوگ کھڑے ہیں، 10 لوگ کھڑے ہیں، ایسے عالم میں ایک بڑی جماعت دیکھوں گا، میں سمجھوں گا میری امت ہوگی، کہا جائے گا یہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سے بھی بڑی جماعت جہاں تک نگاہ ڈالو انسان جنات نظر آئیں گے، کہا جائے گا یہ میری امت ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا جن سے حساب بھی اللہ نہیں لے گا، کتاب بھی اللہ نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دلائے گا۔ اے اللہ کے نبی کون خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے
کے نبی کہتے ہیں زندگی بھر جادو نہیں کرنے والے، جادو نہیں کرانے والے، زندگی بھر فال نہیں کھولنے والے، فال نہیں کھلانے والے، زندگی بھر بدنوں پر ٹیٹو نہیں چھڑانے والے، کوئی نقش و نگار، کوئی نام نشان نہیں لگانے والے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی توحید پر جینے والے، توحید پر وفات پانے والے، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے میدان میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ دلائے گا۔ نیکیاں بدیاں برابر آ گئی، نیکیوں کا کاٹا، ایک نیکی ملے گی جنت میں جائے گا، ایک گناہ ایکسٹرا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ نیکی بدی کا کاٹا برابر آ گیا، دیکھے گا ہائے میری بربادی، میں تو کیسی جگہ آ کر پھنس گیا، ادھر ادھر دیکھے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے رشتہ دار اسے نظر آئیں گے، وہاں باپ کھڑا ہے، یہاں بیوی کھڑی ہے، یہاں اماں کھڑی ہے، وہاں بھائی کھڑا ہے، یہاں بھان کھڑی ہے، ادھر ساس کھڑی ہے، ادھر سسرا کھڑا ہے، سالہ کھڑا ہے، سارے رشتہ داروں کو اللہ اس وقت دکھائے گا۔ اچانک وہ دیکھے گا، میں جاؤں کسی کے پاس بھیک مانگوں، آئے گا اپنے رشتہ داروں سے بھیک مانگے گا، ہائے میرے رشتہ داروں، اے میرے بھیا، اے میری بہن، اے میری پیاری بیوی، اے میری ماں، اے میرے باپ، مجھے ایک نیکی بھیک میں دے دو، تمہارا یہ رشتہ دار جنت میں جائے گا ورنہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن تمہارے رشتہ دار تمہیں جہنم میں ڈھکلنا گوارا کر لیں گے، لیکن بھیک میں ایک نیکی دینا گوارا نہیں کریں گے۔ کوئی مائی کا لال کسی کے کام نہیں آئے گا، جب یہ بھیک مانگتا رہے گا رشتہ داروں کے پاس جا جا کر مانگتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سورہ عبس وتولی میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا، بہن کو دیکھ کر بھائی بھاگے گی، شوہر کو دیکھ کر بیوی بھاگے گی، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھیک میں ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے نبی، میں تمہاری چہیتی بیوی، میں تمہاری پیاری بیوی، اللہ نہ کرے قیامت کے میدان کی کسی حوالناکی کا شکار میں بن جاؤں۔ آپ کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، کائنات کے سرور کونین ہیں، کیا تمہاری بیوی کو قیامت کی ان پریشانیوں سے تم نہیں بچا پاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم نے بہت بڑا سوال کر لیا، تم نے بہت بڑا سوال کر لیا۔ سنو، جبرائیل امین آئے تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے، جواب دے کر گئے۔ اے عائشہ سننا چاہتی ہو تو سنو، قیامت کے میدان میں 3 جگہ ایسے ہوں گے جہاں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اللہ ملائے گا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نامہ اعمال ہاتھوں میں تھمائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، تب انسان اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، اس کے رشتہ دار اسے نظر آئیں گے، اپنے رشتہ داروں کے پاس اچھال اچھال کر اپنے نامہ اعمال لا کر بتائے گا، اے لو میرے رشتہ داروں پڑھ کر دیکھو اللہ کتنا اچھا رزلٹ مجھے دیا، کتنا بہترین نامہ اعمال دیا، میں اچھا کیا، اللہ اچھا مجھے پھل دیا۔ اپنے رشتہ داروں سے اللہ ملاقات کرے گا، لیکن جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گئے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، جیسے ہی دیکھے گا کہ میرے بھونی کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، میرے بیٹے کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، میرے بھائی کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اب وہ میرے پاس آئے گا بھیک مانگے گا، اس سے بہتر ہے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ رشتہ دار کو چھوڑ کر نکل جائے گا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے عائشہ یہ پہلا منظر ہوگا جو رشتہ دار کو دیکھ پائے گا۔ دوسرا منظر ترازو میں تولے جانے کے وقت جب کانٹا برابر رک جائے گا، رشتہ داروں کے پاس سارے رشتہ داروں کے پاس بھٹکے گا، بھیک میں ایک بھی نیکی قسم اللہ کی کوئی نہیں دے گا۔ دوسرا منظر، تیسرا منظر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حساب و کتاب ہو گئے، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اس پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو، ہر جنات کو، ہر انسان و جنات کو اس پر سے گزارے گا، چاہے وہ نبیوں میں سے کیوں نہ ہو، ولیوں میں سے کیوں نہ ہو، پیروں میں سے کیوں نہ ہو، انسانوں میں یہاں تک کہ جنتی ہو یا جہنمی ہو، بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے وہ دیکھے گا کہ میرے پاس اندھیرا ہے اور تلوار کی طرح یہ مجھے کاٹ رہی ہے، میں پار نہیں کر پا رہا ہوں، میں تو کٹ کٹ کے گر رہا ہوں۔
तब वो देखेगा कि उसका भाई के पास रोशनी है, उसके बाप के पास रोशनी है, उसकी बीवी के पास रोशनी है, और वो इत्मीनान से पुल सिरात पार कर रही है। पुकारेगा, कहेगा, ए मेरे भैया, ए मेरे अब्बा, ए मेरी बीवी, तुम अपनी रोशनी में थोड़ी रोशनी मुझे दे दो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं भी तुम्हारे साथ पुल सिरात पार करना चाहता हूँ। अल्लाह के फरिश्तों से वो कहेगा, ए फरिश्तों, अल्लाह से इजाजत दिलाओ, ये मेरे भाई को मेरी रोशनी में से जरी रोशनी देना चाहता हूँ, उसका हाथ पकड़ के उठाना चाहता हूँ, अपने साथ पुल सिरात पार करना आना चाहता हूँ। अल्लाह कहेगा, नहीं, इजाजत नहीं। उसे कहो कि आगे देखे पीछे ना देखे। वो आगे देखकर पीछे देखने तक जमीन और आसमान के बीच की मसाफत अल्लाह दोनों के बीच में जुदाई पैदा कर देगी। अरे आयशा, पुल सिरात के वक्त रिश्तेदार को देखेगा, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। भला बता, मैं तेरे कैसे काम आ सकूंगा? हर इंसान का नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लेकिन अम्मा आयशा जन्नती हैं। कई बार जन्नत से अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है अम्मा आयशा को, आप जन्नती हैं। फिर भी अल्लाह के नबी तंबीहन तौर पर यह हदीस बयान करते हैं, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लह। क़यामत के मैदान में 7 खुश नसीबों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगा देगा। उस साए के सिवा कहीं भी कोई छाँव नहीं रहेगी, कोई साया नहीं रहेगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के लिए दुश्मनी करने वाले अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। इंसाफ से फैसला करने वाला इमामुन आदिल अल्लाह के अर्श के साए में होगा। नमाजों की पाबंदी करते हुए मस्जिदों में दिल अटकाए रखने वाले अल्लाह के साए में होगा, अर्श के साए में होगा। जो लोग अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दिए, ऐसे लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। जो लोग दाएं हाथ से दिए, बाएं हाथ को पता न चला, बाएं हाथ से दिए, दाएं हाथ को पता न चला, अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा की खातिर अल्लाह के खौफ से डरते थे, तन्हाई में बैठकर रोते थे, आंखों से आंसू निकालते थे, ऐसे लोगों को भी अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। जो कोई मर्द कोई खूबसूरत औरत ज़िना की दावत दी, जो कोई औरत को कोई खूबसूरत मर्द ज़िना की दावत दिया, वो ये कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ, ये गंदा काम नहीं कर सकती। ऐसे नेक बंदों को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा। अल्लाह हम दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमको उन खुश नसीबों में शुमार कर ले जिनको तू अपने अर्श का साया अपने रहमो करम से अता करेगा। सारे उम्मती प्यासे हैं, अल्लाह से नबी इजाजत मांगेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत प्यासी है, तू अगर कहे तो मैं इनको पानी पिला दूं। अल्लाह कहेगा, जरूर लेकर जाओ मेरे नबी, हौज़े कौसर आज के दिन इसी प्यास बुझाने की खातिर मैंने तोहफे में तुम्हें दिया है। हमारे नबी हौज़े कौसर पर लाएंगे और एक प्याला अपने हाथों से पिलाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो हौज़े कौसर दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार। एक घूंट हौज़े कौसर का जो पी लेगा, जन्नत में कदम रखने तक ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह हम दुआ करते हैं, हमारे नबी के हाथों हमें हौज़े कौसर का पानी क़यामत के दिन अता फरमा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो आदमी को अल्लाह मेरी इजाजत हलाल करेगा, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। या अल्लाह हम दुआ करते हैं, तेरे रहमो करम से हमारे नबी की शिफात कुबरा तू हमें अता फरमा दे। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे या इब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, लौ अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ खताया, क़यामत के दिन जमीन भर के गुनाह भी करके तू मेरे पास आ जा। ला उशरिक बी शैया, अगर मेरी जात में किसी को शरीक ना किया रहे, ला अतैतुका बिखिराबिहा मग़फ़िरा, मैं सारी रहमतें लेकर क़यामत के दिन तुझसे मुलाकात करूंगा, लेकिन शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मुशरिकों को माफ नहीं करेगा। अल्लाह अपनी रहमत, अल्लाह कहता है मेरे पास 100 दर्जे रहमतें हैं, उसमें की एक दर्जे रहमत मैंने पूरी दुनिया वालों को बांट दिया है। आदम से लेकर क़यामत तक वो एक दर्जे रहम है जो इंसान पर, जिन्नात पर, चरिंदे अपने परिंदों पर, जानवर अपने बछड़ों पर, सारी दुनिया की मोहब्बत एक दर्जा, ऐसे 99 दर्जे रहमतें अल्लाह अपने पास क़यामत के
دن اٹھا کے رکھا ہے. کہتا ہے میں گنہگاروں کو بخشنے کے لیے, ان کو جہنم سے چھڑانے کے لیے, ان کو معاف کرنے کے لیے 99 درجے رحمتیں قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں. میرے بندے تو نیکی کر کے آ, تیری چھوٹی نیکی کو بہانہ بنا کر تجھے جہنم سے بچا لوں گا. اتقوا النار ولو بشق تمر, ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو میرے راستے میں حلال کمائی کا ہاتھ چھپا کے دے کے آ جا. قسم میری ذات کی, قسم میری عزت و جلال کی, تیرے کھجور کے ٹکڑے کو بہانہ بنا کر تجھے جہنم سے چھڑا لوں گا. لیکن انسان گناہ کرتا بھی ہے, توبہ نہیں کرتا. انسان گناہ کرتا بھی ہے, کرتا ہے. انسان شرک میں کرتا ہے, معافی نہیں مانگتا. بدعتیوں کے کام کر کے بھی فخر کرتا ہے. قیامت کے دن پچھتاؤ گے, اللہ کی جہنم میں جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, میرے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان سے لے لے, اللہ میرا حساب آسان سے لے لے. اللہ کے نبی سے ام عائشہ کہتی ہے, اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب آسان لے گا, کیوں آپ ایسی دعائیں کرتے ہیں؟ اے عائشہ, آسان حساب کا مطلب یہ ہے اللہ حساب بھی نہ کھولے, کتاب بھی نہ کھولے, یہ کہہ دے کہ اے میرے بندے میرے رحم و کرم سے بغیر حساب کے سیدھا جنت میں چلے جا, اسے کہتے ہیں آسان حساب. لیکن جس بندے کو اللہ کھڑا کرے گا, حساب اللہ لینا شروع کرے گا, اللہ سوالوں پہ سوال کرے گا, بول میرے بندے ایسا تو نے کیوں کیا, بول میری بندی تو نے دنیا میں ایسا کیوں کیا, اس کا حق کیوں مارا, اس کا دل کیوں دکھایا, اس کی بددعا کیوں لیا, اس کا مال کیوں ہڑپ کیا, اس کی چوری کیوں کی, اس کا زنا کیوں کیا, اس کا فلاں ایسا کیوں نقصان کیا. اللہ اکبر, میرا مالک اللہ عز و جل, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ جل جلالہ جس بندے سے سوال کرنے ایسا کیوں کیا, قسم رب کعبہ کی, اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی. جس بندے کو اللہ پوچھ لے ایسا کیوں کیا, وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا, وہ جہنم میں چلا جائے گا. اسی لیے میں چاہتا ہوں عائشہ اللہ مجھے پوچھے بھی نہ کہ میرے نبی تم نے ایسا کیوں کیا. میں چاہتا ہوں کہ میرا حساب بھی نہیں لینا, میرا کتاب بھی نہیں لینا. اللہ مجھے یہ بولنا میرے نبی بغیر حساب و کتاب کے میرے رحم سے ڈائریکٹ جنت میں جاؤ, اسے آسان حساب کہتے. اسی آسان حساب کے لیے دنیا میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پوری کائنات کے سب سے عظیم ہستی, سب سے کمال ہستی, بزرگ ہستی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہستی, جو جنت کیا جنت کے اعلیٰ مرتبے پر, سب سے بلند مرتبے پر ہوں گے. ہمارے نبی آسان حساب کے لیے, جبکہ ہمارے نبی کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیا. ہمارے نبی معصوم عن الخطا ہیں, ہمارے نبی سید الکونین ہیں, ساقی کوثر ہیں, شافی محشر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, انبیاء میں سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی کا ہے. باوجود اس کے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, دنیا میں تہجد میں رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ہم کتنا دعا کر رہے ہیں جی, رات بھر گناہ کرنے والے, ایک دوسرے کا دل دکھانے والے, ایک دوسرے کے مالا کھانے والے, حرام کا کھانے والے, گناہ کرنے والے, نمازیں چھوڑنے والے, جھوٹ بکنے والے, دھوکہ دینے والے. اللہ اکبر, ایک بار بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلتا استغفر اللہ واتوب الیہ, ایک بار بھی ہم یہ دعا نہیں کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ اکبر, اللہ سے ڈرو, قیامت کے دن سے ڈرو, قیامت کی ہولناکی سے ڈرو, اللہ کے سامنے حساب دیے جانے سے ڈرو. جو ڈرے گا وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا, جو نڈر ہو کر مشرک موت مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اے الہی ہم کو قیامت کی ہولناکیوں سے تو حفاظت فرما, قیامت کی ذلت سے ہمیں بچا لے مولا, قیامت کے دن جگائے تو انبیاء صدیقین شہداء میں ہمارا حشر فرما. اے اللہ تیرے رحم و کرم سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والوں میں ہم کو شمار فرما دے. تیرے عرش الہی کا سایہ تیرے رحم و کرم سے عطا فرما. ہمارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی, ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے عطا فرما. جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والوں میں آسان حساب تیرے رحم و کرم سے, تیرے فضل و کرم سے, تیرے احسان عظیم سے عطا فرما دے. اے اللہ تیرے توحید پرست بندے ہیں, ہم تیرے ذات میں شرک بھی نہیں کرتے, کفر بھی نہیں کرتے, تیرے علاوہ کسی اور دربار پر ہاتھ نہیں پھیلاتے, تیرے علاوہ کسی اور چوکھٹ پر پیشانی نہیں ٹیکتے. اے اللہ ہم توحید پرستوں کو جب موت آئے زبان پر تیری قدرت سے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمے والی موت خاتمہ
فرما دے, ہماری زندگی سے خوش ہو جا, ہماری موت سے تو راضی رہنا. اے اللہ یہ ماہ رمضان ہم سے گزر رہا ہے, صرف 2-3 دن باقی ہیں. اللہ یہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے, ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ کرا دے. ایسے بابرکت مہینے ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما. اے اللہ یہ تاخ راتوں سے ہم گزر رہے ہیں, ہو سکتا ہے شب قدر آئی ہو یا آنے والی ہو, باقی کے 2 راتیں بھی دلچسپی سے جاگ کر شب قدر کا مکمل ثواب ہماری زندگیوں میں نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ان کے اعتکاف قبول فرما, جو عمرہ کو گئے ہیں ان کے عمرے قبول فرما, جو زکات دیے ہیں ان کی زکات قبول فرما. اے اللہ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں ان کے صدقہ خیرات قبول فرما, جو روزداروں کو سحری کھانے والوں کو کھلا پلا رہے ہیں اللہ ان کے عطیات کو قبول فرما, جو مسجد کی تعمیر کے لیے مدرسوں کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیے دیے ہیں اللہ ان کے 1-1 روپیے کا بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو سال کے 12 مہینے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, سال کے 12 مہینے سچ بول کر جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سال کے 12 مہینے تجھے خوش کرنے والے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. شیطان رمضان کے بعد ریلیز ہو جائیں گے, اے اللہ سال کے 11 مہینے شیطان کے ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ملک شام کی حفاظت فرما, ملک سیریا کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جزیرۃ العرب میں حرمین الشریفین کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اسرائیل کے یہود و نصرانیوں کو غارت و برباد کر دے میرے مولا, یا تو ان کو ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت کے لیے چن لے, اگر وہ تیرے عذاب کے لائق ہے تو تیرے عذاب علیم ان کے اوپر نازل فرما دے. امت مسلمہ کی دنیا میں حفاظت فرما, امت مسلمہ کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہم مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما. دنیا کے چپے چپے میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں, اللہ تیرے عذاب غضب, تیرے عذاب لعین اور تیری لعنت ان کے اوپر نازل فرما کر تیرے عذاب کا نشانہ ان کو بنا دے, تیری زمین پھاڑ کر ان یہودیوں کو دھسا دے. اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں آسمان سے توپیں برسا رہے ہیں, میزائل گرا رہے ہیں, اللہ تیری شان سب سے بڑی ہے, تیری قدرت سب سے نرالی ہے. اے اللہ بادلوں سے آسمانوں سے بجلیاں ان کے اوپر نازل فرما کر ان کے ارادوں کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ تیری شان, تیری قدرت, تیری جلالت کی جھلک ان یہود و نصرانیوں کو دکھا دے. اے اللہ امت مسلمہ کے لیے ہم امن سے گزار رہے ہیں, کوئی خوف میں گزار رہا ہے, امت مسلمہ کو عزت و امن اور سکون کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے یہ مگنور شہر میں, ہمارے آندھرا پردیش میں تیری رحمت کے بارش کی کمی ہے, شدت کی دھوپ ہے. اے اللہ تیری رحمت کی بارشوں کی ہم تمنا مانگ کر دعائیں کرتے ہیں. اللہم غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجلا. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت واحی بلدک المیت واحی بلدک المیت. اے اللہ مردہ زمین کو تیری باران رحمت سے زندہ کر دے, دھوپ کی شدت کو نرمی کر دے. اے اللہ ہم تمام کے روزوں کو, ہماری زندگیوں کو آسان کر دے. جو حلال تجارت کما رہے ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے تیری قدرت کاملہ سے نیک صالح اولاد ان کو عطا فرما. جو قرضداری میں ڈوبے پڑے ہیں تیری ذات سے امید ہے ان کی موت آنے سے پہلے ان کے سروں پر قرضے کا بوجھ تو آسان کرا دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما. جو دنیا کے کسی ٹینشنوں میں مشکلوں میں پھنسے پڑے ہیں ہر ایک کی مشکلوں کو تو آسان کر دے میرے مولا. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کل کامل عاجل عطا فرما. جو مر کر گزشتہ سال رمضان میں زندہ تھے یہ سال قبروں میں سوئے ہیں, اے اللہ ان تمام ہمارے توحید پرست رشتہ داروں کی تو مغفرت کر دے, کروٹ کروٹ جنت کی کھڑکی نصیب فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. تقبل منا یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.